ایران دہشت گردی کا مرکز۔ ایران نے اپنے قرب و جوار میں دہشت گردی کی جو آگ بھڑکائی ہے، اب اس کی تپش عالمی سطح پر انسانیت کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے۔ ایران نے امت مسلمہ کو تباہ کاریوں میں دھکیلنے کے لیے فرقہ وارانہ فسادات، دہشت گردی اور منافرت کو فروغ دیا۔ شام و عراق پر قبضے کے خواب دیکھے اور اپنے اعلی کار شیعہ دہشت گرد ملیشیاؤں سمیت مغربی قوتوں سے مل کر شام و عراق میں اپنے مذہبی اور سیاسی مخالفین پر جنگ مسلط کر کے لاکھوں افراد کا قتل عام کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران نے پاکستان کو بھی خصوصی ہدف رکھا۔ جن ممالک میں ایران براہ راست فوجی مداخلت نہیں کر سکا، ان ممالک میں ایران نے مقامی شیعوں کو استعمال کر کے دہشت گردی کی راہیں ہموار کی اور انہیں بغاوت پر اکسایا، جس کی تازہ ترین مثال یمن ہے، جہاں ایران یمنی حوثی باغیوں کو اسلحہ فراہم کر رہا ہے۔ پاکستان میں بھی شیعہ دہشت گردوں کو اسلحہ، پیسہ اور تربیت فراہم کرنے والا ایران یہاں بھی شیعوں کو بغاوت کے لیے ذہنی طور پر تیار کر رہا ہے۔ ایرانی پالیسی کے مطابق ایران جن ممالک میں شورش برپا کرنا چاہتا ہے، وہاں شیعت کا سہارا لیتا ہے اور شیعت کو نظریہ ولایت فقیہ کی زنجیر غلامی میں باندھ کر انہیں اپنے ماتحت کر لیتا ہے، تاکہ بوقت ضرورت ایران کو ان ممالک میں ایرانی افرادی قوت کی بجائے مقامی افرادی قوت میسر ہو جو ایرانی مفادات کی جنگ لڑ سکے، جس کی مثال ہم شام و عراق کی جنگ میں دیکھ چکے ہیں کہ ایرانی جنگ میں اکثر غیر ایرانی شیعہ جانوں سے ہاتھ دھو رہے ہیں، جن میں پاکستان، افغانستان اور عراق اولین فہرست میں ہیں۔ ایران کی جانب سے باغیوں کو اسلحہ فراہم کرنے کی بات فقط الزام نہیں، بلکہ ایک حقیقت ہے جس کے کئی ثبوت سامنے آ چکے ہیں۔ حال ہی میں امریکی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ بحر الاحمر میں یمن کے حوثی باغیوں نے امریکہ کے ایک جہاز کو جن میزائلوں سے نشانہ بنایا ہے، وہ ایران کی طرف سے مہیا کیے گئے تھے اور ایران نے وہ میزائل چین سے خریدے تھے۔ اطلاعات کے مطابق امریکی فوج کے ایک عہدیدار نے بتایا ہے کہ بحر الاحمر میں ہمارے ایک جنگی جہاز کو حوثی باغیوں نے C-202/1 طرز کے میزائلوں سے نشانہ بنانے کی ناکام کوشش کی تھی۔ یہ میزائل ایران کی طرف سے حوثی باغیوں کو فراہم کیے گئے تھے، جبکہ خود ایران نے چین سے یہ میزائل درآمد کیے تھے۔ امریکی فوج کا کہنا ہے کہ ایران نہ صرف یمن میں حکومت کے خلاف سرگرم شیعہ باغیوں کو اسلحہ فراہم کر رہا ہے، بلکہ وہ دنیا کے کئی دوسرے ملکوں کو بھی بھاری جنگی ہتھیار مہیا کر رہا ہے۔ یمن کے ساحلی علاقوں شبوت اور حضرموت میں حوثی باغیوں کو مہلک ہتھیار فراہم کر کے ایران نے عالمی سلامتی کونسل کی قراردادوں کی کھلی مخالفت کی ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ ایران پر دوسرے ملکوں میں شورش پھیلانے کے لیے وہاں کی شیعہ ملیشیاؤں کو اسلحہ اور دیگر مالی، مادی اور عسکری امداد کی فراہمی کا الزام پہلی بار سامنے نہیں آیا۔ ایران کھلم کھلا لبنانی شیعہ ملیشیا حزب اللہ، شام میں سرگرم کئی شیعہ دہشت گرد تنظیموں اور عراق کی دہشت گرد تنظیم الحشد الشعبی سمیت کئی گروپوں کو اسلحہ اور دیگر جنگی سامان مہیا کرتا ہے۔ یمن میں باغیوں کے زیر استعمال اسلحہ بھی ایران سے انہیں فراہم کیا جاتا ہے، جس میں اسکڈ میزائل اور راکٹ لانچر جیسے دوسرے ہتھیار شامل ہیں۔ عالمی ذرائع ابلاغ کے مطابق ایران، چین، شمالی کوریا اور روس جیسے ملکوں سے اسلحہ خرید کر ان میں معمولی تبدیلیوں کے بعد انہیں ایرانی ماڈل قرار دے کر ایرانی ناموں سے فروخت کرتا ہے۔ ایران اس لحاظ سے مسلم دنیا میں دہشت گردی کا کاروبار کرنے والا ملک ہے، جس نے اپنے مفادات کے لیے شیعت کا استعمال کیا اور مسلم کش مہمات میں مغربی طاقتوں سے مل کر ایران نے کئی ممالک میں پراکسی وار شروع کر رکھی ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ ایران ایک دہشت گرد، شدت پسند اور خانہ جنگی و خونریزی کو فروغ دینے والی ریاست ہے۔